اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسد، رشک اور منافست کیا ہے؟ حسد نہ کرنے کی فضیلت اور حسد کے متعلق احادیث مبارکہ، قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں مختصراً گفتگو۔ دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری حسد ہے۔ جیسا کہ بعض علماء نے حسد کی تعریف میں کہا ہے، اغنیا کو اچھے حال میں دیکھنے سے دل کو جو اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے وہ حسد ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کسی شخص کے پاس نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس کو بھی یہ نعمت مل جائے، اس کو رشک کہتے ہیں۔ اور کسی کے پاس نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس سے یہ نعمت زائل ہو جائے، خواہ اس کو یہ نعمت نہ ملے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور تحقیق یہ ہے کہ کسی شخص کو اچھے حال میں دیکھ کر اس سے بغض رکھنا حسد ہے۔ اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، کسی شخص پر نعمت کو مطلقاً ناپسند کرنا، اور یہ حسد مذموم ہے۔ اور جب حاسد اس شخص سے بغض رکھے گا تو صاحب نعمت کو دیکھ کر اس کو اذیت پہنچتی رہے گی، اور اس سے اس کے دل میں مرض پیدا ہوگا، اور اس کے پاس سے اس نعمت کے زوال سے اس کو لذت حاصل ہوگی، خواہ اسے وہ نعمت حاصل نہ ہو۔ نمبر 2، حاسد کسی شخص کے پاس نعمت دیکھ کر اس شخص کی اپنے اوپر فضیلت کو ناپسند کرے، اور وہ یہ چاہے کہ یا تو وہ اس شخص جیسا ہو جائے یا اس سے بڑھ کر ہو جائے۔ حسد کی اس قسم کا نام علماء نے رشک رکھا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی حسد فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد کرنا صرف 2 صورتوں میں جائز ہے۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم عطا کیا اور وہ دن رات کے اوقات میں قرآن کے ساتھ قیام کرے، اور ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ دن اور رات کے اوقات میں اس مال کو حق کے راستوں میں خرچ کرے۔ یہ الفاظ حضرت ابن عمر کی روایت میں ہے اور حضرت ابن مسعود کی روایت میں ہے، ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی ہو اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرے اور اس کی تعلیم دے، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس کو حق کے راستے میں خرچ کرنے پر مسلط کر دیا ہو۔ حسد کی اس قسم کو منافست، رغبت بھی کہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک اچھی چیز کے حصول میں 2 شخص رغبت کریں اور اس کے حصول میں ہر ایک دوسرے پر سبقت کرنا چاہتا ہو، اور اپنے اوپر دوسرے کی سبقت کو ناپسند کرتا ہو۔ منافست اچھی چیزوں میں لائق تعریف ہے۔ سورہ المطففین آیت نمبر 22 سے 26 ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک نیک لوگ ضرور راحت میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، آپ ان کے چہروں سے نعمتوں کی تر و تازگی پہچان لیں گے، ان کو مہر شدہ صاف شراب پلائی جائے گی، اس کی مہر مشک کی ہوگی، اور رغبت کرنے والوں کو اسی میں رغبت کرنی چاہیے۔ حسد عموماً اس نعمت پر کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے کسی کے متبعین زیادہ ہوں، ورنہ اگر کوئی شخص زیادہ کھاتا پیتا ہو یا اس کی بیویاں زیادہ ہوں تو اس پر کوئی حسد نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم اور مال کا ذکر فرمایا، کیونکہ جو شخص بڑا عالم ہوتا ہے اس کے پیروکار بھی بہت ہوتے ہیں۔
اور جو شخص بڑا مالدار ہوتا ہے اس کے بھی بہت محسین اور مصاحبین ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی ضرورتوں میں اس کے محتاج ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منافست اور رشک ہوا، حتیٰ کہ جب ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے تو وہ رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے بعد ایک نوجوان کو رسول بنایا گیا اور اس کی امت کے پیروکار میری امت کے پیروکاروں سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے۔ حسد نہ کرنے کی فضیلت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا ابھی تمہارے پاس اس راستے سے ایک شخص آئے گا، وہ اہل جنت میں سے ہوگا۔ پھر انصار میں سے ایک شخص آیا، وضو کی وجہ سے اس کی داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اس نے اپنے بائیں ہاتھ میں اپنی جوتیاں اٹھائی ہوئی تھی، اس نے آ کر سلام کیا۔ دوسرے دن پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح فرمایا، پھر وہی شخص اسی کیفیت سے آیا۔ تیسرے دن پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح فرمایا اور پھر وہی شخص اسی طرح آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ گئے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص اس شخص کے پیچھے گئے، انہوں نے اس سے کہا میرا اپنے والد سے جھگڑا ہو گیا ہے اور میں نے قسم کھائی ہے کہ میں 3 دن تک ان کے پاس نہیں رہوں گا، اگر تم اجازت دو تو میں 3 دن تمہارے ساتھ گزاروں۔ اس شخص نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ 3 راتیں اس کے پاس رہے، انہوں نے اسے تہجد پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، البتہ جب وہ نیند سے بیدار ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا اور اللہ اکبر کہہ کر صبح کی نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا۔ حضرت عبداللہ نے کہا البتہ میں نے اس کے منہ سے سوائے نیکی کے اور کوئی بات نہیں سنی۔ جب ہم 3 دن گزار کر فارغ ہو گئے اور اس وقت میں اس کے اعمال کو بہت کم سمجھ رہا تھا، میں نے کہا اے اللہ کے بندے، میرے اور میرے والد کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا اور نہ میں نے ان کو چھوڑا تھا، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 مرتبہ یہ سنا کہ تمہارے پاس اہل جنت میں سے ایک شخص آئے گا، پھر 3 مرتبہ تم آئے، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں تمہارے پاس ٹھہروں تاکہ میں تمہارے اعمال کو دیکھوں اور ان اعمال کی پیروی کروں، لیکن میں نے تم کو کوئی بہت عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے متعلق بشارت دی؟ اس شخص نے کہا بس وہی عمل ہے جو تم نے دیکھا، البتہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کینہ نہیں رکھتا اور نہ کسی مسلمان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت دیکھ کر اس پر حسد کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے کہا تم میں یہی خوبی ہے جس سے تم کو یہ بشارت ملی اور اسی کی ہم طاقت نہیں رکھتے، یعنی وہ شخص حسد کی تمام اقسام سے سلامت اور محفوظ تھا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 109 ترجمہ۔ بہت سے اہل کتاب نے اپنی دلی حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹا دیں، اور یہ خواہش انہوں نے اس وقت کی جب ان پر حق واضح ہو چکا تھا۔ حسد ایک نفسانی بیماری ہے۔ حسد نفسانی امراض میں سے ایک مرض ہے اور یہ غالب مرض ہے جس سے کم لوگ ہی محفوظ رہتے ہیں۔ لوگ مال اور اقتدار میں کسی کی فضیلت کی بنا پر حسد کرتے ہیں، اور اگر 2 برابر کے درجہ کے لوگوں میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہو جائے تو اس سے حسد کرتے ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کیا، اور جیسے حضرت آدم کے 2 بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے سے حسد کیا۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی تھی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں کی تھی، اور جیسے یہود نے مسلمانوں سے حسد کیا، اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ دنیا میں پہلی لغزش اور پہلا گناہ 3 چیزوں سے ہوا: ہرس، تکبر اور حسد۔ حضرت آدم نے ہرس کی وجہ سے لغزش کی اور اجتہادی خطا سے شجر ممنوع کو کھا لیا، اور شیطان تکبر کر کے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے منکر ہوا، اور قابیل نے حسد کی وجہ سے حابیل کو قتل کر دیا۔ حسد کے متعلق احادیث مبارکہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزوں میں سے کوئی شخص نہیں بچ سکتا: حسد، بدگمانی اور بدفعلی، اور میں تم سے عنقریب بیان کروں گا کہ ان سے نکلنے کی کیا صورت ہے۔ جب تم کسی سے حسد کرو تو اس سے بغض نہ رکھو، اور جب تم بدگمانی کرو تو اس کے پیچھے نہ پڑو، اور جب تم بدشگونی نکالو تو اپنے کام پر روانہ ہو جاؤ۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی امتوں کی نفسانی بیماریاں تم میں سرایت کر جائیں گی، حسد اور بغض، اور یہ مونڈنے والی بیماری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈتی ہے، لیکن یہ دین کو مونڈتی ہے، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ، اور تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوگے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اور کیا میں تم کو یہ خبر نہ دوں کہ کیا چیز محبت کو ثابت